اعتکاف کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں ہر سال پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے۔ گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ دو بزرگ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ معتکفین کی خدمت فرمائے۔ معتکف اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ معتکف اور جہنم کے بیچ میں 3 کھندقیں آڑ بنا دی جاتی ہیں۔ صرف ایک دن بھی اعتکاف کر لیا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو بزرگ اور دوستو، اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مسجد والوں کو، کمیٹی والوں کو، بستی والوں کو، ائمہ حضرات کو اعتکاف سے پہلے یہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی بھی بندے کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھا دیں، اس لیے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پوری بستی اس سنت کو چھوڑنے سے بچ جائے گی، اس گناہ سے بچ جائے گی، وبال سے بچ جائے گی، برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر اس بستی میں کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہو تو وہ پوری کی پوری بستی اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور پوری بستی پر گناہ کا وبال ہوگا۔ اعتکاف بہت نازک ہے، اس کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ خلاصہ یہ یاد رکھیں کہ بلا ضرورت معتکف اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر غسل کرنے کے لیے، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا اور باہر غسل کیا کسی بھی واش روم میں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ خود اندازہ کریں کتنا اہم ہے یہ اعتکاف اور کتنا نازک ہے یہ اعتکاف۔